شدید گولہ باری اور ہر طرح کے اسلحہ سے ان کی سمت ہونے والے فائر نے انہیں ایک چٹان کی اوٹ میں رکنے پر مجبور کر دیا۔ سر، آپ کا زخم، آپ کا خون بہت بہہ رہا ہے۔ ان کے ساتھی کے لیے اپنے افسر کی حالت ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم دشمن کے بنکر کو ختم کر لیں، پھر اطمینان سے پٹی کر لیں گے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ان کے ہونٹوں پر جو ملکوتی حسن جاگا، اس سے یہی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی آسمانی مخلوق ہیں۔ رات ڈھلنے لگی تھی۔ دشمن اور ان کے بنکر کے درمیان برف کی ایک عمودی دیوار حائل تھی۔ سامنے کا منظر واضح ہو رہا تھا۔ شیر اچانک اپنی کوچھار سے نکلا اور شکار پر لپکا۔ کپتان صاحب نے اپنی کمر سے بندھا رسا کھولا اور برف کی دیوار پر پھینک کر ہک پھنسا لیا۔ ان کے ساتھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی جرأت ایمانی کا مظاہرہ دیکھ رہے تھے۔ ساری رات کیپٹن اقبال کی ٹانگ سے خون بہتا رہا تھا، لیکن کیا مجال جو ان کے پائے ثبات میں ذرا سی بھی لغزش آئی ہو۔ دیوار پھلانگنے والے وہ سب سے پہلے کمانڈو تھے۔ اپنے شیر دل کمانڈر کے عقب میں 2 کمانڈوز دیوار کی طرف بڑھے، لیکن بمشکل 15 گز دور موجود دشمن کے بنکر سے آنے والے مشین گن کے فائر نے انہیں مزید آگے بڑھنے کی مہلت نہ دی اور انہوں نے اپنی جانیں جاں آفریں کو سونپ دی۔ کیپٹن اقبال نے جو اب بنکر سے 15 گز دور رہ گئے تھے، اپنے ساتھی سے جو اوپر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، راکٹ لانچر لے کر بنکر کی طرف راکٹ فائر کیا، جس سے بنکر کا سامنے والا حصہ تباہ ہو گیا۔ کیپٹن اقبال اور آگے بڑھے۔ 2 اور جیالے بھی ان سے آن ملے تھے۔ تینوں نے اپنے کپتان صاحب کی شیر دلانہ للکار پر دشمن کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ایک اور غازی شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہو گیا، کیونکہ بنکر سے دوسری مشین گن نے ان پر آگ برسانی شروع کر دی تھی۔ اب کیپٹن اور ان کا ایک اور ساتھی باقی رہ گئے تھے۔ کیپٹن نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے دشمن کے مورچے کی طرف بڑھا۔ مورچے سے ان کا فاصلہ اب 5 گز رہ گیا تھا۔ دونوں کمانڈوز شیروں کی طرح چنگھاڑتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اقبال کا ساتھی دشمن پر گولیاں برسا رہا تھا اور اقبال راکٹ لانچر سے فائر کر رہے تھے۔ عین ان لمحات میں جبکہ 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا تھا، دشمن پر بوکھلاہٹ طاری ہو گئی۔ وائرلیس پر ان کے پوسٹ کمانڈر کی آواز سنائی دی، پاکستانی ہمارے سروں پر پہنچ گئے ہیں، ہمارے چاروں طرف وہ دکھائی دے رہے ہیں، انہیں روک نہیں سکتے، SOS SOS۔ بزدل دشمن نے بوکھلاہٹ میں آخری پیغام نشر کر دیا تھا۔ انہوں نے ہنگامی مدد مانگ لی تھی۔ SOS کا مطلب تھا کہ ان کے مورچوں پر فائرنگ کی جائے۔ یہ انتہائی خطرناک فیصلہ ہوتا ہے اور کوئی بھی فوج آخری لمحات میں ایسا فیصلہ کرتی ہے۔ شاید دشمن اپنے سروں پر گولہ باری کروا کر یہاں سے فرار ہونے کے لیے مدد مانگ رہا تھا۔ یونٹ کمانڈر کی اس اپیل نے ان کے فیلڈ کمانڈر کو بھی بوکھلا دیا اور اس نے اپنے بچے کچے جوانوں کو بچانے کے لیے بالکل مورچوں سے اوپر فائر گرانا شروع کر دیا۔ اچانک ہی ایک گولہ مورچے سے بمشکل 3 گز دور موجود کیپٹن اقبال کے نزدیک پھٹا اور ان کے سارے بدن کو رنگین کر گیا۔ اقبال رک گئے، وقت کی نبضیں تھم گئیں، وہ اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ روح قفس انصری سے پرواز کر کے جنت کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر چکی تھی۔ سیاچن کے گلیشیئر سے آسمان کی وسعتوں تک ان کے لیے بنے استقبالی راستے پر کیپٹن محمد اقبال شہید اپنے سینے پر شہادتوں کے سرخ پھول سجائے، اپنے گلے میں کامرانیوں کی مالا ڈالے عازم سفر تھے، لیکن ان کے راکٹ لانچر کا رخ اب بھی دشمن کے مورچے کی طرف تھا۔ دشمن کے ایئر برسٹ اس کے مورچوں پر پھٹ رہے تھے، مورچے خالی ہو رہے تھے، دشمن پسپاہی اختیار کر رہا تھا۔ اس کے آخری بنکر سے ایک کپکپاتی آواز وائرلیس پر سنائی دے رہی تھی، سر، بنکر کے ہر طرف پاکستانی موجود ہیں، میرا یہاں رکنا ممکن نہیں رہا۔ آواز خاموش ہو گئی۔ یہ دریرانہ حملہ پاکستانی ہی نہیں، دنیا بھر کی جنگی تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ جب دنیا کی کسی فوج نے، جس کے پاس کوئی باقاعدہ ماؤنٹین ڈویژن بھی نہیں،
نہ ہی جس کے جوانوں کو ماضی میں کبھی برفانی علاقوں اور اتنی بلندی پر لڑنے کی تربیت دی گئی ہو۔ ایک تربیت یافتہ اور اپنے سے 8 گنا زیادہ اسلحہ اور عددی برتری رکھنے والی فوج پر اس وقت حملہ کر کے کامیابی حاصل کی جب دشمن محفوظ اور مضبوط بنکروں میں خود کو ناقابل تسخیر جان کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس حملے میں حصہ لینے والا ہر جوان ساری قوم کی طرف سے تحسین کا مستحق ہے۔ یوں تو اس جنگ نے جو دنیا کی سب سے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں پر -40 تا 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں لڑی جا رہی ہے، انسانی شجاعت اور جوانمردی کی سینکڑوں مثالیں قائم کی ہیں، لیکن اس محاذ سے جنگ پر ہونے والی بعض لڑائیوں میں پاکستانی جوانوں اور افسروں کے کارناموں نے دنیا بھر کے ماہرین حرب و ضرب سے داد تحسین حاصل کی ہے۔ بلافون سیکٹر کے اس جہاد میں جس بامردی اور جرت سے پاکستان آرمی کے ان دونوں کپتانوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، ایسی مثالیں دنیا کی جنگی تاریخ میں خال خال ہی ملتی ہیں۔ انہوں نے حملوں کی قیادت ہی نہیں کی، ہر نازک مرحلے پر اپنے جوانوں کو آگے جھونکنے کے بجائے خود اس خطرناک مہم کو سر کیا۔ کیپٹن محمد اقبال شہید نے روانگی سے پہلے اپنی وصیت لکھ دی تھی، جس سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ شہادت کی کس قدر تڑپ رکھتے تھے۔ کیپٹن سالک چیمہ نے اپنے زخمی جوانوں کو جو دشمن کی فائرنگ میں پھنس چکے تھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر انہیں محفوظ مقامات تک پہنچایا۔ ان دونوں کپتانوں کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ سلامتی ہو ان ماؤں پر جن کے ثبوت پاکستان آرمی ہی نہیں اس ملک کا فخر بن گئے۔ مبارکباد اور لکھ لکھ وداعیوں کے حقدار ہیں وہ باپ جن کی تربیت نے ان پاک بازوں کو پروان چڑھایا۔ قوم کے ان قابل فخر فرزندوں کو لوریاں سنا کر شرائع حیات پر گامزن کرنے والی بہنوں کی منتظر آنکھیں اس دنیا میں تو انہیں نہیں دیکھ پائیں گی، لیکن انہیں یہ تشفی ضرور حاصل ہے، یہ سکون ضرور ان کا اعزاز ہے کہ ان کے پیارے عظیم المرتبت عہدوں پر فائز ہو کر جنت مکانی ہوئے اور اب وہ سب وہاں اکٹھے ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔